بات سے بات چلی، میں کہاں ہوں، مضمون کہاں ہے، پھر پھیل گیا ہوں میں. اب سکڑنا چاہیے، سمٹنا چاہیے. عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ ابراہیم موسیٰ علیہ السلام. ایک نقطہ عرض کروں، منصور کی بات کو منصور کی بات سمجھا. کیا بات ہے، منصور کی بات کو منصور کی بات سمجھا. انا الحق، یہ جن وارد ہو جاتا ہے نا مولوی صاحب، ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا مولوی شاہ صاحب کو بھی تجربہ ہے، بہت دن ہو گئے. جن وارد ہو جاتا، یہ ہوتی ہے عورت، یہ ہوتی ہے جس پر وارد ہو گیا جن، وہ ہوتی ہے. اور بہت غور سے سنیں دوستو، میری یہ زبان تو آپ کو سمجھ میں آئے گی، آپ کی روزمرہ کی زندگی کی بات. یہ ہوتی ہے عورت، وارد ہو گیا ہے مرد. جن دیکھیے، جن ملائکہ میں، فرشتوں میں عورت مرد نہیں ہے، فرشتوں میں عورت مرد نہیں. وہ نور ہے، نور نہ عورت ہوتا نہ مرد ہوتا. اشارہ دے دیا. سمجھ میں آ رہی؟ فرشتوں میں عورت مرد نہیں، لیکن جنات چونکہ ان کی بنسبت کثیف ہے، لیکن انسانوں کی بنسبت لطیف ہے. عالم مثال یا عالم برزخ کی مخلوق ہے، لہذا ان کو کثافت کی وجہ سے جسم ناری ملا ہے. نار بنسبت نور کے کثیف ہے. بس سمجھ میں، ناری جسم ملا ہے اور وہ توالد و تناسل کرتے ہیں. جنات میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں. جنون بھی ہے، جنیون بھی ہے، جنیتن بھی ہے. آپ نے فقہ پڑھا ہے، پڑھی فقہ حنفی کے روس ہے، علماء کرام یہاں موجود. جن عورت کا مرد سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ایک جنی ہے عورت، وہ کہتی کہ میرا دل آ گیا وراثت اللہ شاہ صاحب کو، میں کروں گی سو کروں گی. میں جنیا ہوں. یہ میری مثال کے طور پر ہے، نہ ان کو خوش ہونا چاہیے نہ آپ کو ہنسنا چاہیے. مثال ہے. وراثت اللہ شاہ صاحب مسکرا اٹھے، کچھ بھی صحیح، کچھ تو ہو جائے. اے فلک سامان محشر ہی صحیح، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے. وہ بعد میں جو ہوگا سنے. اے فلک سامان محشر ہی صحیح، اپنی آنکھوں کو تماشا چاہیے. عورت بھی ہے، مرد بھی ہے، اس کی بحث بات کریں. بات تو ان میں عورتیں بھی ہیں. تو جن مرد وارد ہو گیا عورت پر، عورت پر وارد ہو گیا. آواز عورت کسی نہیں ہے. اب جب جن وارد ہو جاتا ہے، جب جن سریان کرتا ہے، حلول کرتا ہے. دیکھیے غور سے سنیے، جسم میں انسان کے جن ساری جاری ہو جاتا ہے، حلول کرتا ہے، اندر داخل ہو جاتا ہے جن انسان کے جسم میں. بات سمجھ میں وارد ہو جاتا ہے تو اس وقت عورت مرد کی بولی بولتی ہے. آپ نے سنا ہوگا، چار ہے میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا میں. ایسی باریک آواز تھی اس کی. یہ کیسی آواز ہو گئی؟ میں آیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں معلوم؟ دہلی سے آیا ہوں. کیا بات؟ میں نہیں جاؤں گا. بس آپ یہ نہیں سوچتے لڑکی ہے، عورت ہے، یہ مؤنث بولی نہیں بول رہی ہے، مذکر بولی بول رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں بھائی، اس کو پرچی ہے، اسی لیے بول رہی ہے. بول رہی ہے عورت، سمجھ رہے ہیں آپ کے جن بول رہا ہے. کیا بات ہے. جن والا، یہ انس وہ جن، یہ عورت وہ مرد.
یہ عالم شہادت کی مخلوق، وہ عالم برزخ کی مخلوق، یہ مٹی سے بنی ہوئی وہ ناری، یہ دکھنے والا محسوس وہ غیر محسوس وارد ہو گیا ہے۔ مرئی میں حلول کیا ہے غیر مرئی نے، علماء کرام غور کریں، محسوس میں غیر محسوس نے حلول کیا ہے، اور آپ مان رہے ہیں جن کا سریان ہے، جن بول رہا ہے جی وہ نہیں بول رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اب عامر صاحب اٹھاتے ہیں ڈنڈا، اٹھاتے برسانے لگتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ کمزور نہیں عورت ہے، اس کا ناتوان جسم اس مار کو برداشت نہیں کرے گا، ان چوٹوں کا متحمل نہیں ہوگا، نہیں مارتے چلے جاتے ہیں، مارتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کہ مار یہ نہیں کھا رہی ہے، اس پر جو جن وارد ہے وہ کھا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس پر جو جن ہے وہ کھا رہا ہے۔ اتنا یقین جن پر یقین، ارے جن کو ماننے والوں، میں آیا ہوں کلکتے، اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جن جو ہے بہت جھوٹے ہوتے ہیں، اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ان سے غیب کی بات سنو ہی نہیں، وہ ادھر کی ادھر کی لگاتے ہیں، یہ بات سچی بات ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ باتیں جو ہے جھوٹی ہوتی ہیں۔ آتا ہے نیلور سے، بولتا ہے میں دہلی سے آیا، بس اب نیلور کا نام لے لیا، جو نیلور والے ہیں کیا ہم نہ بولے نا، آتا ہے نیلور سے، بولتا ہے چنئی سے آیا، آتا ہے سیدا پیٹ سے، بولتا ہے رائی پیٹ سے آیا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جن وارد ہو گیا، بول رہا ہے کیا؟ میں اس کا نام ہے رضیہ بیگم، وہ بولتا میرا نام مرتضی حسین، اگر کسی کا نام مرتضی حسین ہے تو معاف کرو، میرا نام مرتضی حسین، میں مصطفیٰ حسین کا بیٹا، میں مصطفیٰ حسین کا بیٹا مرتضی حسین، میں بیکانیر سے آیا ہوں۔ اگر یقین کر کے عامل صاحب المعروف عامل، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ انسان بول رہا ہے، آپ مان رہے ہیں جن کی بات، جن کی تجلی ہے، انس متجلا ہے، متجلی جن ہے، تجلی اس کی ہے، انسان جلوگاہ ہے۔ جن میں یہ کمال ہے کہ کسی کی زبان میں خود بولے، تو خالق جن میں یہ کمال نہیں کہ منصور کی زبان پر اپنی تجلی جاری کر دے۔ اسی لیے ہوا کیا حضرت منصور حلاج کو سولی پہ چڑھایا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بھی انل حق ہیں، کہتا نہیں، منصور نے بھی انل حق نہیں کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، کیا بات ہے، کسی نے کہا، یار لوگوں نے سمجھا، اس نے کہا، بات سمجھ میں۔ بندے کی شان یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی پیروی کرے۔ محمد الرسول اللہ عمر بھر کبھی انل حق نہیں کہا، انا عبد الحقیقی، میں عبد حقیقی ہوں، میں خدا نہیں۔ اللہم انی عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ اور تیری بندی کا بیٹا۔ اللہ اکبر۔ ناصیتی فی یدک، کیا بات، میری پریشانی کے بال تیرے ہاتھ میں، تیرے قبضہ قدرت میں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انل نہیں فرمایا، غلام مصطفیٰ کہہ لے تو کہہ لے، مصطفیٰ کی شان یہ ہے، انل حق نہیں فرمایا۔ ہاں یہ فرمایا مر رعانی فقد رعانی، انل حق نہیں فرمایا مصطفیٰ نے، میں خدا ہوں نہیں فرمایا۔ ہاں یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات، کیا بات ہے، جس نے مجھے دیکھا
سبحان اللہ. اس نے حق کو دیکھا، اس نے حق کو دیکھا. یہ نبی نے کہا. اب نبی کا خدا اور کھل کے حقائق سمجھاتا ہے. وہ کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کہتا ہے نا عبد الحقیقی عبد حقیقی. خدا کہتا ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے نبی کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. نبی کہتے ہیں نا عبد الحقیقی، میں حقیقی بندہ، میں سچ مچ بندہ، میں خدا نہیں. اللہ فرماتا ہے ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. یقیناً جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اے نبی، وہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. نبی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ خدا کا ہے.